السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین اور میرے عزیز ساتھیوں، حسب سابق ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ سوالات سے قبل ہم اپنے اکابرین کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات چل رہی تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کی اگر سادگی کی بات کریں گے تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص حضرت کی خدمت میں آئے، بڑے دور سے چل کے آئے تھے، اور جب حضرت کے گھر پہنچے تو آپ سے سلام کی، کلام کی۔ چونکہ وہ حضرت کو جانتے نہیں تھے، اس لیے آتے ہی انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں شیخ الہند سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انہیں بڑا اکرام کیا، بٹھایا اور پانی پلایا، کھانے کا انتظام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ فرمایا کہ آپ آرام فرما لیجئے، چونکہ آپ دور سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے آرام بھی کیا۔ آرام کرنے کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھا حضرت جو ہیں ان کے ٹانگیں دبا رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں۔ بیدار ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، یار آپ میرا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ مجھے شیخ الہند سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کو بتاتے نہیں ہو۔ اس کے ذہن میں بات یہ تھی کہ شاید حضرت اندر ہیں، مصروف ہیں، اور یہ جو میری خدمت کر رہا ہے یہ ان کا کوئی خادم ہے، اور یہ حضرت کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، مجھے یوں ہی ٹال رہا ہے، کبھی کھانا کھاؤ، کبھی آرام کرو، کبھی اور کچھ۔ تو انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ آپ میرا وقت ضائع مت کرو، میں دور سے آیا ہوں، مجھے حضرت سے ملاقات کرنی ہے۔ تو میرے دوستو، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ کو محمود الحسن سے ملاقات کرنی ہے، محمود الحسن سے ملاقات کرنی ہے تو وہ تو میں ہی ہوں۔ البتہ میں شیخ الہند کو نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں شیخ الہند کون ہے، البتہ محمود الحسن سے ملاقات کرنی ہے تو وہ تو نہیں۔ آپ اندازہ کریں، وہ شخصیت جن کو شیخ الہند کے نام سے پکارا جاتا ہو، ان کا طور و طریق کیا ہے، مہمان کو کیسے بٹھایا، کیسے اس کی اکرام کی، کیسے ان کی خدمت کی، ان کے پیر دباتے تھے۔ عجیب ماجرا ہے ان کی سادگی کا۔ تو چلیے اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف نکلتے ہیں۔ آج کے جو نئے سوالات ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے قلم نے کس چیز کو لکھا؟ یہ سوال ہے، آپ کو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ سب سے پہلے قلم نے کس چیز کو لکھا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال آپ کو یہ ہے کہ پہاڑوں میں سب سے پہلے کون سے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھا؟ پہاڑوں میں سب سے پہلے کس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی کا نام کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ یہ تین سوالات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ محنت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ان سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ اور بعض ساتھیوں نے، دوستوں نے کچھ جوابات دیے ہیں کل کے سوالات میں، بس گزارش یوں ہے کہ سوال کے ساتھ ساتھ، جواب کے ساتھ ساتھ آپ اپنا تعارف بھی کرائیں
اور جواب کا حوالہ بھی دیں کہ ہم نے جواب کو کس کتاب سے ماخوذ کیا ہے، اس کا حوالہ بھی دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب